السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو اور ناظرین، آج آپ کی ایک اہم بات کی جانب توجہ دلانی ہے، اور سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں ٹی وی ہو اس کمرے میں قرآن کریم رکھنا اور پڑھنا کیسا ہے؟ جس کمرے میں آپ کے ٹی وی رکھا ہوا ہے گھر میں، اسی کمرے میں قرآن کریم کا رکھنا یا قرآن کریم کا پڑھنا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ یہ آج آپ کی خدمت میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ یہ بہت عام اور نارمل سی باتیں ہیں، سب لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بے توجہی کی وجہ سے ہمیشہ غلط اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس کمرے میں کسی کمرے میں ٹی وی چل رہی ہو اور اس میں جاندار کی تصاویر بھی آ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے جب ٹی وی چلے گی تو اس میں جاندار کی نہیں فحش تصاویر بھی آتی ہیں، تو اس میں قرآن کریم کا کھلا ہوا رکھنا یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کا کھلا ہوا رکھنا یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اور اسی طریقے پر ٹی وی کے چلتے ہوئے اس گھر میں یا اس کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اس لیے ٹی وی اگر چل رہا ہے تو اس کمرے یا اس گھر میں قرآن کریم کو کھلا رکھنا تو بے ادبی ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کر کے اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے بات بتاؤں کہ اگر گھر میں اور کمرے میں ٹی وی چل نہیں رہا، بند بھی ہے، تو ٹی وی اگر بند بھی ہو پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام، بہترین شاندار نمونہ، دنیا کی رہنمائی کے لیے بابرکت اور معظم اور محترم کتاب، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم فحش تصاویر کو دکھانے والی چیز کو وہاں رکھیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، چاہے بند بھی ہو۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر سے یا کم سے کم اس کمرے سے جہاں قرآن کریم رکھے ہوئے وہاں سے اس کو نکال دینا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اسی گھر میں قرآن کریم بھی رکھ رہے ہیں اسی کمرے میں، اور وہیں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور وہیں تصاویر فحش غلط چیزیں بھی ٹی وی کے ذریعے سے دیکھی جا رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے سے جو برکت، انوار و برکات اور روحانیت آنے والی تھی وہ شیطانی چیزوں کی وجہ سے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب تک انسان پرہیز نہ کرے تو چاہے جتنی دوا کھا لے، بد پرہیزی کی وجہ سے دوا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فحش اور غلط تصاویر اور غلط کاموں کی وجہ سے قرآن کریم کے اثرات، انوار اور برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور فحش تصاویر بھی دیکھتے رہیں، اور آپ کے گھر میں وہ چلتی بھی رہیں، تو پھر قرآن کریم کی برکت آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آسان لفظوں اور زبان میں سمجھائی ہوئی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئندہ آپ احتیاط کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔